من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار رسول الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی بطحاء امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام۔ حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور رحمت، آج کا خطبہ ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے زکوٰۃ کے عنوان صدقات و خیرات۔ یاد رکھیے صدقات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک واجب فرض جس کو کہتے ہیں وہ ہے زکوٰۃ، اور دوسرے صدقات غیر واجب جو سنت مسنون ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچتا وہ اپنی خوشی سے کچھ خرچ کرتے، وہ عام صدقات ہیں۔ واجب صدقہ ضروری ہے، حکومت وقت زبردستی چھین کر حق جتا کے وہ لے سکتی ہے۔ اگر اسلامی حکومت نظام قائم ہو تو حکومت وقت زبردستی یہ زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ تو آج کے خطبے میں ہر کوئی تو سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، مستحب کم ہے، لیکن چند ایک مسائل جو میں نے گفتگو کا حصہ بنانا ہے وہ ہے کہ زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے، اور زکوٰۃ پلاٹوں پر بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، زکوٰۃ کس چیز پہ لاگو ہوتی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں یہ بھی پیش ہوگا، شامل کیا جائے گا کہ آیا زکوٰۃ میں انفرادی طور پر بھی ادا کر سکتا ہوں یا نہیں، اور بات ہوگی وہ جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کے مطابق۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں کسی نبی کو بھی اختیار نہیں دیا کہ تم نے یہ اکٹھی کی جانے والی زکوٰۃ کس کس کو دینی ہے۔ اپنی مرضی کوئی نبی نہیں کر سکتا، اللہ نے خود بتا دیا کہ کن کن لوگوں میں یہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، یعنی کہ ہم اپنے مرضی سے نہیں ادا کر سکتے۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء، فقراء اور مساکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو گزر اوقات کے لیے لوگوں کے محتاج ہو رہے ہیں۔ گزر اوقات سمجھتے ہیں یعنی کہ صبح کا کھانا کھایا، شام کے کھانے کے لیے وہ محتاج ہیں، انہیں نہیں ملے گی، وہ محتاج فقیر لوگ ہیں، ان کو اس زکوٰۃ سے دیا جائے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کیا میں انفرادی طور پر اس غریب کو دے سکتا ہوں زکوٰۃ میں سے حصہ؟ قرآن کہتے ہیں کہ اس میں ایک شرک ہے عاملین، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے لوگوں کو بھی تنخواہیں اس سے ادا کی جائیں گی۔ اگر میری انفرادی زکوٰۃ ہے تو پھر عاملین یہاں کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں انفرادی طور پر زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، عاملین جمع کرنے والے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے لوگوں کو تنخواہ بھی اس میں سے دینا ہوگی۔ تو کنٹریبیوٹ کس کے لیے کرنی، کیوں کرنی، کون کرے، یہ سوال تو پیدا ہوتی ہے۔ ایک آیت مبارکہ یہ، دوسری آیت میں ایک جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور لوگوں نے بڑی سورۃ حجرات کی بار بار پڑھی اخلاقی لحاظ سے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آ جائے تو تم اس خبر کا ایکشن لینے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو، اس خبر کا رد عمل اظہار کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو، کہیں بات میں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، یعنی کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول وہ یہ ہے کہ بڑے مستلق خاندان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کوئی کاہندہ زکوٰۃ لینے کے لیے، وصول کرنے کے لیے ہمارے پاس بھیج دیجیے گا، میں اپنے پورے خاندان کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے رکھوں گا تو وہ آگے مجھ سے لے جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو تعینات فرما دیا کہ جاؤ جا کر بڑے مستلق کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے آؤ، اکٹھی تو ہو چکی ہوگی، تو نے جا کے لانی ہے۔ تو ولید بن عقبہ اس کا کوئی کسی دور میں کلیش پڑتا تھا بڑے مستلق کے چند افراد کے ساتھ، لڑائی تھی، تنازع رہا، وہ خوف زدہ ہو گیا کہ اگر بڑی مستلق میں گیا تو ان کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر بچنا مشکل ہے۔ وہ بغیر گیا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کہہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں گیا تھا، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا، آپ نے فوراً لشکر تعینات کر دیا، لشکر تعینات کر کے فرمایا کہ جاؤ بڑے مستلق سے زکوٰۃ لے کر آؤ، اگر نہ دیں تو تلوار چلانا۔ اب جو لشکر نکلا تو رستے میں بڑے مستلق کے سردار حارث بن زرارہ زکوٰۃ کے اونٹ بھرے ہوئے لے کے آ رہا تھا، تو لشکر والوں نے دیکھا، کہنے لگا حارث یہ کیا ہے؟ کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ لوگ تو پہنچے نہیں، میں پھر خود ہی لے کر آ گیا ہوں۔ تو اسی طرح وہ واپس آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے حارث بن زرارہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہمارے پاس کوئی کلیدہ عامل پہنچا ہی نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ولید نہیں گیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو انتظار کرتے رہے، آخر کل انتظار کرنے کے بعد میں زکوٰۃ لے کر اکٹھا حاضر ہو گیا ہوں کٹھی زکوٰۃ کر کے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ تو یہ آیت کا شان نزول بتاتا ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ ہے، انفرادی ادائیگی کے ساتھ نہیں ہے۔ انفرادی ادائیگی میں قباحتیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں اگر کسی شخص کو زکوٰۃ دیتا ہوں تو وہ شخص میرے سامنے کبھی بھی سر اٹھا کے نہیں بیٹھے گا۔ کیوں؟ آج کے زبان میں وہ میرا تانا ہو گیا ہے، وہ جہاں بھی جس محفل میں بیٹھے گا میرے بات کو تکرار نہیں کرے گا، میرے بات کا کسی متفق تو ہوگا، انکار نہیں کر سکے گا۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کسی شخص کی عزت مجروح ہو کسی اور شخص کے سامنے۔ کسی غریب کی عزت اسلام امیر کے سامنے مجروح نہیں ہونے دیتا۔
اسلام کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ساری اکٹھی کی جائے اور پھر غریبوں میں تقسیم کی جائے، کسی غریب کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ کس کس کا پیسہ ہے۔ اب ہم بہانہ بناتے راہ فرار اختیار کرتے ہیں مذہبی طبقات کہ یہ تو کام اسلامی حکومت کا ہے۔ اگر یہ کام اسلامی حکومت کا ہے تو یہ مساجد جو بنا کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسلامی حکومت کا کام تھا، لیکن انفرادی طور پر ہم نے انفرادی سطح پہ مساجد بنا کر عبادات کر رہے ہیں، جبکہ یہ خلیفہ حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ ہم نے بنا لیا تو مسجد کی سطح پر، محلے کی سطح پر، خاندان کی سطح پر ہم نظام زکوٰۃ قائم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور صرف حکومت سے بنائے ہوئے راہ فرار اختیار کیا ہوا ہے کہ ہم نے انفرادی طور پر ان لوگوں کو اپنے محتاج رکھنا ہے۔ جس کو میں زکوٰۃ دیتا ہوں میں توقع یہ رکھوں گا کہ یہ میرے کہنے پہ ہی ووٹ دے، پھر سے ان کو سوال کرتے ہیں ووٹوں میں کہ ہم ہماری زکوٰۃ کھاتے ہیں۔ اگر ووٹ مخالفت پہ جائے کہتے ہیں ہمارے سے کھانے والا، ہمارے دانوں پہ پلنے والا، ہمارے زکاتیں لے کر کھانے والا، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اللہ نے غریب کی عزت بھی امیر کے برابر کرا دی ہے۔ امیر کو کہا ہے تجھے جو دولت دی ہے وہ میں نے دی ہے، یہ میرا احسان ہے، میں اپنے کسی غریب بندے کو تیرے سامنے تیرا محتاج نہیں کرنا چاہتا، اس کی عزت تیرے سامنے مجروح نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے اللہ نے یہ اجتماعیت کا سوال پیدا کر دیا کہ یہ اجتماعی نظام ہے، انفرادی کوئی زکوٰۃ نہ دے۔ باقی رہے یہ بات صدقات و خیرات و واجب نہیں ہوتے، جو خوشی سے دیے جاتے ہیں، جو صدقہ تو رد البلاء ہے، جنہیں بار بار کہتے ہیں صدقہ پیسوں کو بڑھاتا ہے، وہ صدقات ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ یہ وہ ہے، یہ حکومت وقت کا، اجتماعیت کا، تنظیم کا اختیار ہے، چاہے وہ مسجد کی سطح پر ہو، خاندان کی سطح پر ہو یا کسی محلے کی سطح پر ہو۔ زکوٰۃ اکٹھی کر کے پھر ان مسائل میں تقسیم کی جائے گی۔ اور پھر ایک اور ہم نے ٹھونک لگایا ہوا کہ مسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے بھی مخالفت میں جاتے ہیں۔ جتنے ٹیکس جو ہیں وہ سارے بہترین ادارے بنا دیتے ہیں ڈونیشن کے، جتنے ٹیکس جو ہیں پوری دنیا کے اندر ٹیکس جو نے مدرسہ بنا دیا، ڈسپینسری بنا دی، اور جتنا ٹیکس ہے اس میں سے چند پرسنٹ لگا کر شو کرتے ہیں کہ میں نے اتنا خرچ کر دیا، 3 لاکھ خرچ کیا ہے، 3 کروڑ لکھ دیا، ایک صفر بڑھانا ہے۔ یعنی کہ اس انداز میں ہم لوگ ہر طرف بے ایمانی کر رہے ہیں، اور یہ مافیا ہر سطح پر چھایا ہوا ہے، چاہے وہ مذہب ہو، چاہے وہ دنیا داری کی سیاست ہو، دکانداری ہو یا کاروبار ہو، ہر معاملے میں یہ مافیا چھایا ہوا ہے جو اسلام کا چہرہ مسخ کرتا ہے۔ یہ ہسپتال کون سی جگہ پہ لکھا ہوا ہے ہسپتالوں کے اندر زکوٰۃ رکھتی ہے؟ قرآن کے مصارف میں تو نہیں ہے، صرف فقراء اور مساکین کی آڑ میں ہسپتال زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں۔ ہسپتالوں کی زکوٰۃ غرباء مساکین کی آڑ میں، مدارس کے اندر زکوٰۃ غرباء مساکین کی آڑ میں ہڑپ مولوی بھی کر رہا ہے، ہڑپ دنیا دار بھی کر رہا ہے، نام اسی فلاحی ادارے کا۔ اجتماعیت زکوٰۃ انفرادی کا کوئی تصور نہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ چاہے آپ خاندان کی سطح پر تنظیم بنائیں، مساجد کی سطح پر بنا لیں، محلے کی سطح پر چند لوگ اکٹھے ہو کر مخیر حضرات اکٹھے ہو کر بنا لیں، اجتماعیت میں فائدہ ہے، اور اجتماعیت ہی میں زکوٰۃ کی قبولیت ہے، انفرادیت میں زکوٰۃ کی قبولیت نہیں، اکارڈنگ ٹو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت شروع ہوا، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جو شخص نبی کے دور میں اونٹ کے گھٹنا باندھنے کی رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا، آج وہ اگر انکار کرے گا تو میں ابوبکر اس کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا۔ اگر وہ کہہ دے میں تو اونٹ کی رسی کی بات کر دوں، میں نے تو پورا اونٹ ہی اپنے بھائیوں کو تقسیم کر دی ہے زکوٰۃ میں، کہہ سکتا ہے
لیکن جرت نہیں. کیوں؟ زکوٰۃ کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ ہے، انفرادیت میں زکوٰۃ نہیں. یہ کوئی شخص بہانہ نہیں بنا سکتا کہ ہم نے اپنے پورے خاندان کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دفعہ بھی نہیں سکتا کہ اس نے آگے کہا ہو کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی زکوٰۃ جو ہے اپنے بھائیوں میں تقسیم کر دی. نہیں، مرکز کو دی ہے، مرکز نے آ کر تقسیم کی ہے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت فرما دی کہ وہاں کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے وہاں کے غرباء، مساکین، واللفظ القلوب، غارمین، رقاب میں تقسیم کر دو. یہ تو اجازت موجود ہے، لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے اپنے انفرادی زکوٰۃ لوگوں کو تقسیم کرو. نہیں، اجتماعیت ہے. باقی یہ رہا بات معاملہ اکثر رمضان المبارک میں لوگ پوچھتے ہیں پلاٹوں پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. پلاٹوں پہ جو خرید و فروخت کے لیے رکھے جاتے ہیں، کاروبار کے لیے، ان پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. اکثر علماء کا موقف یہ ہے کہ ان پہ زکوٰۃ ہے مارکیٹ ویلیو کے مطابق. میں کہتا ہوں کہ یہ کہنا مارکیٹ ویلیو کے مطابق یہ فلسفہ زکوٰۃ ہی کے خلاف ہے. کیوں؟ مسلم شریف کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس وقت تک تم مال مت بیچو، اس وقت تک تم مال مت کسی کو دو جب تک اس کو اپنے قبضہ میں نہیں لے لیتے اور اس کی جگہ تبدیل نہیں کر دیتے. کتنا پیارا اصول ہے. دو شرائط مقرر کر دی، مال بیچنے کی، قبضہ میں لینا اور جگہ تبدیل کرنا. چینی کا سٹاک پڑا ہوا ہے تو 1,00,000 بوری سیب سب بغیر قبضے میں لیے، بغیر جگہ تبدیل کیے سیب تبدیل ہو رہے ہیں اور 25 پیسے 50 پیسے اس پہ ان کا اپنا اپنا پرافٹ لگ رہا ہے. تو جو مل ریٹ ہوتا ہے اس سے کتنی دگنی ریٹ پہ ہم تک پہنچتی ہے. یہ صرف حدیث کی خلاف ورزی کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر یہ عمل ہوتا کہ سیب خریدنے کے بعد اس کو قبضے میں لے کے اس کی جگہ تبدیل کرتا، پھر دوسرے سیب کو بیچتا، پھر دیکھتے کیا ریٹ آتا ہے. پہلی بار جگہ تبدیل کرنے پہ سیب کے نتنے کھل جانے تھے کہ یار اتنا بڑا سٹاک ہے 1,00,000 بوری کو میں کون سے اسٹور میں رکھوں گا. لہذا وہ اٹھائے گا اور آتے ہی سیدھا مارکیٹ میں پھینک دے گا. یقیناً چیز سستی ہے. اسی طرح زکوٰۃ جب تک ہمارے اپنے پاس نہیں ہے اور اس کو 1 سال کا عرصہ نہیں ہوا، وہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، نصاب پہ پورا نہیں اترتی. میں نے قرض دیا ہے کسی شخص کو، مجھے بے شک قرض کی واپسی کی توقع ہے، لیکن اس کے باوجود اس دیے ہوئے پیسے کا میں مالک نہیں رہا. صرف کاغذوں میں مالک ہوں کہ میں نے 5 لاکھ روپیہ فلاں شخص کو دیا ہوا ہے لیکن میرے قبضے میں نہیں ہے، اس لیے میں اس زکوٰۃ کا پابند نہیں ہوا. پابند وہ ہے جس کی ملکیت میں ہے، جس کے قبضے میں ہے وہ چیز. جس نے قرض مجھ سے لیا ہے وہ زکوٰۃ دے، میں کیوں زکوٰۃ دوں. اسی طرح پلاٹ ہے، 1 کروڑ روپے کا پلاٹ میں نے خرید لیا بطور بزنس، جس کی قیمت بڑھے گی میں بیچ دوں گا. اب میرے پاس تو 2.5 لاکھ روپے ہے نہیں تو میں کہاں سے زکوٰۃ دوں گا. یار اسلام دین فطرت ہے، عقل کے پورا اترتا ہے. ہم کیوں غیر عقلی غیر فطری باتیں کر جاتے ہیں. میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے جن کی اربوں کی جائیداد ہے. آپ حیران ہوں گے، گلبرگ کے ایم اے عالم روڈ پر ایک بہت بڑی کوٹھی 5 ارب روپے لگا، لیکن اس کے حصے دار دادے کی اولاد ساری ہے اور جو اس میں رہ رہے ہیں ان کے گھر ٹوٹا ہوا بلب وہ بلب نہیں لگوا سکے اور دعوت لگاتے ہیں کہ کسی کوئی دعوت دے دے. کھانے کے وقت کوشش ہوتی ہے کہ این کھانے کے ٹائم کسی نہ کسی دوست کے ہاں وہ بیٹھا ہوتا ہے. وہ زکوٰۃ کہاں سے دے گا 5-10 ارب روپے کی. یار کچھ عقل سے کام لینا چاہیے. جب میں اربوں کی جائیداد کا مالک ہوں
لیکن زکات نہیں میں دے پاتا، میرے پاس پیسے ہی نہیں کہ 5 ارب روپے کی زکات 12.5 کروڑ روپے کہاں سے لو۔ لیکن مولوی کہہ رہے ہیں تو مارکیٹ ریٹ کے مطابق زکات دے، حساب کر کے۔ وہ کیسے دے، کہاں سے لائے، کیا قرض اٹھائے؟ قرض والے بھی زکات ادا نہیں ہوتی، کیا ڈکیتی کرے، چوری کرے اس ادا کرنے کے لیے اس فریضے کو؟ اس لیے غیر لاجک اسلام ہے ہی نہیں۔ اور پھر کتب احادیث اٹھا لیں جہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کا حکم فرمایا ہے، ایسی چیز سے زکات ہے جو چیز سے ہی نکالی جائے۔ مثلا سونا ہے، 7.5 تولے سونا، تو جتنے ماشے 40واں حصہ اس کا نکلتا ہے، ہم کوئی انگوٹھی، کوئی بالی، کوئی کوکا اٹھا کے نکال سکتے ہیں، زکات نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ گائے بھینسیں لیمٹ مقرر کر دی، بکریوں کی لیمٹ مقرر کر دی، ان میں سے 40واں حصہ ایک بکری اٹھا کے زکات کے طور پر دے دیں گے۔ اسی طرح اونٹ اٹھا کے زکات کے طور پر دے دیں گے، گائے اٹھا کے زکات کے طور پر دے دیں گے۔ اسی طرح چاندی ہے، ہم اٹھا کے زکات کے طور پر دے دیں گے۔ تو پلاٹ زکات کے طور پر کاٹ کے کیسے دیں گے 40واں حصہ؟ سوچنے والی بات ہے۔ کتب احادیث میں اندر جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کا حکم دیا، وہ ایسی اشیاء کے بارے میں حکم دیا جو اشیاء ہی دی جا سکتی ہے۔ یہ رقم والا تو ہم نے خود نکالا ہے کہ آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ اب فطرانہ ہے، اب رمضان ختم ہونے کے بعد فطرانہ کا اعلان کریں گے، تو فطرانہ بھی ہم اس گندم کی قیمت ادا کر دیتے ہیں۔ لیکن گندم تو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ گندم تو دے سکتے ہیں نا۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات و خیرات دینے کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں فرمائی جس کو کاٹنا مشکل ہو یا جس کی زکات دینا مشکل ہو جائے۔ پلاٹ کی زکات دینا مشکل ہے کیونکہ یہ کاٹا نہیں جا سکتا، تو پھر قیمت بڑی دور کی۔ اور پھر یاد رکھیے، ایسس پہ اثاثہ دار جو نقل پذیر نہیں، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے منتقل نہیں ہو سکتے، ان پہ زکات نہیں ہے۔ ان کی آمدن میں زکات ہے۔ پلاٹ بیچ دیا، کروڑ آ گیا، اس کو 1 سال ہو گیا، پھر اس میں سے زکات دینا ہوگی۔ پلاٹوں کی منطق کی وجہ سمجھ نہیں آئی کہ کیسے زکات بنا دی۔ اور پھر پلاٹ کا پیسہ میرے پاس تو رہا نہیں، کروڑ کا پلاٹ 1 کروڑ کہاں گیا؟ میں نے تو پلاٹ خرید لیا، اماؤنٹ تو میرے پاس نہیں ہے۔ اماؤنٹ کہاں ہو گئی؟ سرکولیٹ جس کو کہہ رہے ہیں، سرکولیشن میں آ گئی۔ آج فرض میں زکات بھی دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دیوان بیت المال سے پوچھا، بلایا، کہنے لگے کہ فلاں یتیموں کا کتنا پیسہ ہے؟ اس نے کہا جی اتنے لاکھ درہم و دینار۔ آپ صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یار اس کو کاروبار پہ لگاؤ، کہیں زکاتوں کی نظر ہی نہ ہو جائے۔ یہ فلسفہ زکات دیکھو کیا ہے۔ فرمایا کہ ان یتیموں کا پیسہ کاروبار پہ لگاؤ، کہیں بڑا بڑا زکاتوں کی نظر ہی نہ ہو جائے۔ جس کا کیا مطلب ہوا؟ جو پیسہ سرکولیٹ ہوگا اس پہ زکات نہیں ہے۔ تو میں نے تو پلاٹ خرید لیا، کاروبار کر لیا، میرا پیسہ سرکولیٹ ہو گیا، تو میں زکات کیسے ادا کروں؟ یہ تو فلسفہ عمر ہی کے خلاف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جنہوں نے اپنے دیوان کو کہہ دیا تھا کہ بیت المال سے ان کا پیسہ نکالو، کاروبار میں لگاؤ، کہیں بڑا بڑا زکاتوں کی نظر نہ ہو جائے، ختم ہی نہ ہو جائے۔ تو جو پیسہ سرکولیٹ ہو گیا اس پہ زکات نہیں ہے۔ پیسے اس پہ زکات ہے جو سیو ہے، اس سیونگ کو 1 سال کا عرصہ گزر جائے۔ ہاں اگر کوئی خوشی سے 1 سال پورا ہونے سے پہلے
کوئی محتاج اس کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے یار اس غریب بیچارے کا علاج معاوضے سے بھی کیا تو کہیں ختم نہ ہو جائے، تو وہ دے سکتا ہے ایڈوانس بھی کہ میری 2.5-3 لاکھ نکل گئی زکات، تو چلو پہلے ادا کر لو، پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے، یعنی کہ اتنی اجازت دینی ہے، وغیرہ 1 سال گزرنے کے بعد زکات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے فریضے جو اللہ نے خود مقرر کیے ہیں، یہ تو کام